السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا شخص جس نے سب سے زیادہ بچوں کو اڈاپٹ کیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب بھی وہ کسی بچے کو گود لیتا تو کچھ ہی دنوں میں وہ بچہ مر جاتا۔ یہ بات پورے محلے کے لوگوں کے لیے ایک معمہ بن چکی تھی۔ آخرکار جب پڑوسیوں نے تنگ آ کر پولیس کو شکایت کی اور پولیس نے اس کے گھر پر چھاپہ مارا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ ہے امریکہ کے ایک 62 سالہ شخص محمد بزیق کا۔ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ امریکہ میں رہائش پذیر ہے۔ اللہ نے اسے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں، ہر آسائش موجود ہے سوائے اپنی اولاد کے۔ جی ہاں، محمد بزیق کی اپنی کوئی اولاد نہیں۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر ماہ کئی بچوں کو اڈاپٹ کرتا اور ان کی پرورش کرتا، لیکن یہ سب دیکھنے والوں کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ وہ بچے چند دنوں یا ہفتوں بعد مر جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور محلے کے لوگ مسلسل یہ منظر دیکھتے رہے کہ جو بھی بچہ وہ گھر لاتا ہے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا۔ یہ بات لوگوں کے تجسس کو اور بڑھانے لگی۔ چامگوئیاں شروع ہو گئی۔ کوئی کہتا کہ یہ شخص بچوں کی اعضاء نکال کر بیچ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ان کا قتل کرتا ہے، کچھ سمجھتے کہ شاید یہ ان پر کوئی خطرناک تجربے کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس کے پیچھے کوئی خفیہ اور بھیانک راز چھپا ہے۔ ان شکوک و شبہات کی وجہ سے اس کے دوستوں نے بھی اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا، پڑوسیوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، اور آہستہ آہستہ وہ سب سے کٹ گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ محمد بزیق نے اپنا یہ کام نہیں چھوڑا۔ وہ ہر ہسپتال جاتا، جہاں سے بھی بیمار یا لاوارث بچے ملتے انہیں اپنے ساتھ لے آتا۔ وہ ان کی پرورش اسی محبت سے کرتا جیسے اپنی اولاد سے کی، مگر بچوں کی مسلسل اموات نے محلے کے لوگوں کو مزید پریشان کر دیا۔ آخرکار ایک دن پڑوسیوں نے تنگ آ کر پولیس کو رپورٹ کر دی کہ ہمارے پڑوس میں ایک بوڑھا شخص محمد بزیق رہتا ہے، جو ایک ماہ میں کئی بچے لے کر آتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، مگر پھر وہ سب کے سب مر جاتے ہیں۔ نہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، نہ یہ کہ ان کی موت کی اصل وجہ کیا ہے۔ پولیس نے رپورٹ سنی تو فوراً ایکشن لیا اور محمد بزیق کے گھر پر چھاپہ مارا۔ اندر داخل ہو کر پولیس اہلکار جو منظر دیکھتے ہیں وہ ان کی آنکھوں کو یقین نہیں آنے دیتا۔ محمد بزیق اور اس کی بوڑھی بیوی ان معصوم بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور نرمی سے پیش آ رہے تھے۔ ہر بچے کے لیے الگ نرم بستر رکھا ہوا تھا، ہر ایک کے لیے الگ کھانے کا انتظام تھا، دوائیں، کپڑے اور وہ تمام سہولیات موجود تھی جو کسی بھی بچے کو میسر ہونی چاہیے۔ پولیس اہلکاروں کو پہلی نظر میں لگا جیسے یہ سب بچے ان کے اپنے ہوں، لیکن سوال اپنی جگہ برقرار تھا۔ انہوں نے محمد بزیق سے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ جتنے بھی بچے اڈاپٹ کرتے ہو وہ سب مر جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی آج تک زندہ کیوں نہیں رہا؟ یہ سن کر محمد بزیق نے ایک گہری سانس لی اور آنکھوں میں نمی لیے کہا، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے میں بچے گود لیتا ہوں،
لیکن یہ عام بچے نہیں ہوتے۔ میں ہمیشہ وہ بچے اڈاپٹ کرتا ہوں جو ہسپتالوں میں لاوارث پڑے ہوتے ہیں، وہ بچے جنہیں لا علاج بیماریاں لگی ہوتی ہیں اور جن کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ ان کے والدین بھی انہیں ہسپتالوں میں چھوڑ جاتے ہیں اور پھر میں ہی ان کو اپنے گھر لے آتا ہوں۔ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، انہیں پیار دیتا ہوں، انہیں وہ سہولتیں دیتا ہوں جو ایک والدین کو اپنے بچوں کو دینی چاہیے۔ یہ سن کر پولیس اہلکار خاموش ہو گئے۔ محمد بوزیک نے ان کے سامنے ریکارڈ کی فائلز اور ان سب بچوں کی میڈیکل رپورٹس رکھ دی جنہیں وہ اب تک اڈاپٹ کر چکا تھا۔ رپورٹس دیکھ کر پولیس اور میڈیا والے حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے سچ کھل کر آ گیا۔ محمد بوزیک کوئی مجرم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انسان تھا جو ان معصوم جانوں کو آخری وقت تک ماں باپ کا پیار دینے والا فرشتہ صفت شخص تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ یہ کام 1-2 سال سے نہیں بلکہ پورے 35 سال سے کر رہا تھا، مگر کبھی میڈیا میں اس کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ خود اپنی نیکی کو چھپانا چاہتا تھا تاکہ ریاکاری نہ ہو، یا پھر کبھی کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ مگر سچ یہ ہے کہ محمد بوزیک جیسے لوگ ہی اصل انسانیت کی پہچان ہیں، جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور اپنے دکھ بھلا کر دوسروں کو سکون دیتے ہیں۔